انہوں نے میرا خیال میں جو کارنامے سر انجام دیے دونوں خواتین نے، شاید اسی وجہ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ انمول پنکی تو بہت چھوٹی ہے، ان کا ہے نا لین دین اور یہ معاملات، اور وہ جو ہیں وہ تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ کروڑوں روپے لے کر جو ہے اور اربوں روپے لے کر افسروں کے ٹرانسفر کرتی تھی، جو ہے وہ ایک انگل پہ پوری بیوروکریسی کو اور پورے پنجاب کو گھما رہی تھی۔ وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس یا باقی جو ادارے تھے اس ٹائم، اس کو وہ بتاتی تھی کہ آج کیا پکنا ہے، آج کیا کھایا جائے گا، خان صاحب جو ہے وہ کس سے ملیں گے، کس سے نہیں ملیں گے۔ کسی کے جنازے پہ خان صاحب 3 سالہ دور میں نہیں گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پنکی پیرنی تھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ٹاک ود مشرق ڈیجیٹل۔ میں ہوں یسرا شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں شعیب وینس۔ سوشل میڈیا پر ہر جگہ انمول پنکی کے چرچے ہیں، کہیں اس کے کیس پر بحث ہو رہی ہے، کہیں اس کے آڈیوز اور ویڈیوز زیر گردش ہیں، اور کہیں اس پر میمز کی بھرمار کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے ایک اور خاتون پنکی پیرنی کے نام سے سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ زیر گردش تھیں، زیر بحث تھیں، ان کے بارے میں بہت چرچا تھا، ان کے بارے میں بہت ذکر تھا۔ مبینہ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی، اور دوسری جانب پنکی پیرنی جن کو روحانی اور سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی۔ سوشل میڈیا صارفین دونوں کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں، ان پہ طنز اور مزاح کر کے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور خوب جو ہے وہ اس چیز کو ایک سوشل ٹرینڈ سرکل جو ہے وہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ شعیب، ایک طرف پنکی پیرنی اور ایک طرف انمول پنکی، لوگ ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کمپیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی تو وہ ان کے نام کی وجہ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، ایک طرف پنکی پیرنی، ایک طرف انمول اور پنکی۔ تو پنکی پیرنی جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم کی وہ بیوی ہیں، اور اس وقت وہ جیل میں ہیں۔ اور چونکہ انمول پنکی بھی جیل میں ہے تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی کمپیریزن کرنے کی کہ دونوں جیل میں ہیں، دوسری ہو گئی نام کی، اور تیسری انہوں نے میرا خیال میں جو کارنامے سر انجام دیے دونوں خواتین نے، شاید اسی وجہ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ نہیں، کارنامے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں نا، مطلب انمول پنکی کے کارنامے تو ہر جگہ جو ہے وہ ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ انمول پنکی کے آپ نے دیکھے نا کارنامے؟ جی بالکل، انہوں نے کروڑوں روپے منتھلی جو ہیں وہ کمائے ہیں منشیات میں، کوئین کا نام انہیں دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور انہوں نے ایک پوری نسل کو خراب کیا، لیکن آپ شاید دوسری پنکی کو نہیں جانتی، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پنجاب میں کس کا راج تھا؟ پنکی پیرنی کا۔ یہ انمول پنکی تو بہت چھوٹی ہے، اس کو تو اس کا تو کروڑوں کا ہے نا لین دین اور یہ معاملات اور اسمگلنگ اور یہ چیز۔ وہ جو ہیں وہ تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ کروڑوں روپے لے کر جو ہے اور اربوں روپے لے کر افسروں کے ٹرانسفر کرتی تھیں، اور اپنی جو ہے وہ ایک انگل پہ پوری بیوروکریسی کو اور پورے پنجاب کو گھما رہی تھی۔ تو ان کے کارنامے تو بہت بڑے۔ آج اگر وہ جیل میں ہیں، مجھے یہ بتائیں تو کیا وہ بغیر کارناموں کے جیل میں پہنچ گئی ہیں؟ تو کارناموں کے بغیر تو کوئی بھی جیل میں نہیں جاتا، آخر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ بڑا کارنامہ کس کا ہے؟ ہاں، بڑا کارنامہ ایک طرف دیکھیں، آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے آپ کو کس کا زیادہ بڑا کارنامہ ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک سیاسی اور روحانی شخصیت ہیں بشرا بی بی اور پنکی پیرنی۔ اچھا، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیرنی نہیں ہے، وہ مانیکا خاندان سے ہیں، پاک پتن سے، مانیکا یا جسے وٹو بھی کہتے ہیں، وٹو برادری، ان سے ان کا تعلق ہے۔ اور ان کو پیرنی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا بابا فرید کا دربار ہے پاک پتن میں، کافی معروف جو ہے وہ شخصیت ہیں، تو وہ ان کی مرید تھی، اور اس مرید کے پھر ہمارے خان صاحب مرید بنے۔ تو جب خان صاحب مرید بنے تو پھر وہ پیرنی بن گئی، اور خان صاحب کی مرشد بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک بات تو یہ کلیئر کر دیں کہ وہ کوئی ذات کی پیر نہیں ہے، پیرنی اگر کہا جائے تو وہ پتہ لگے ہماری جو جیسی ہماری عوام ہے وہ سمجھنے لگ جائے کہ بھائی پیرنی پیرنی لگے ہوئے ہیں، تو تو وہ کوئی بات یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ خان صاحب جب سے ان کے مرید ہوئے اور پھر شادی ہوئی اور پھر ان کے کہنے پہ سارے کام کیے گئے، تو اس وجہ سے وہ پیرنی بن گئی۔ اب کارناموں کی بات کریں تو ایک تو ہے سیاسی اور روحانی شخصیت، اور ان کی روحانیت کے اتنے چرچے تھے، اگر آپ نے دیکھی ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس یا باقی جو ادارے تھے اس ٹائم، اس کو وہ بتاتی تھی کہ آج کیا پکنا ہے،
آج کیا کھایا جائے گا, اچھا خان صاحب جو ہے وہ کس سے ملیں گے, کس سے نہیں ملیں گے. اچھا کسی کے جنازے پہ خان صاحب 3 سالہ دور میں نہیں گئے, اس کی وجہ کیا تھی؟ پنکی پیرنی تھی. وہ کہتی تھی آپ جنازے پہ جائیں گے تو ادھر اثرات ہوتے ہیں تھوڑے وہ فقیروں والے, اور وہ اس وجہ سے آپ نے جنازے پہ نہیں دینا. اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے, ایسے نہیں میں کہہ رہا, کہ خان صاحب نے 3.5 سال میں کوئی جنازہ نہیں پڑھا. ان کے ایک قریبی ساتھی فوت ہوئے, اچھا تو قریبی ساتھی کے جنازے پہ نہیں گیا, اس کے خاندان کو بنی گالہ میں بلایا گیا اور وہاں پہ فاتحہ خوانی کی گئی. تو ایک طرف تو وہ کارنامے ہیں پنکی پیرنی کے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ سارا جو ہے وہ آپ سسٹم چلا رہے تھے, اور ان کے کہنے پہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. یہ کارنامے بھی ہیں. دوسری طرف جو کارنامے ہیں وہ ہیں تو بظاہر تو دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں, لیکن ہیں بہت خطرناک. پنکی انمول کے جو کارنامے ہیں, اور انہوں نے جس طرح ڈرگ کی اور کوکین کی ایک پورا چین نیٹ ورک بنایا ہوا تھا, تو وہ پوری نسل کو خراب کر رہا تھا, اور زیادہ تر نوجوان نسل. لیکن میرا خیال میں نو کمپیریزن بٹوین پنکی پیرنی اینڈ انمول پنکی. اچھا, یہ جو کمپیریزن ہے یہ صرف لوگوں کا جو طنز اور مزاح ہے اس تک محدود ہے, یا اس کے پیچھے ہمارے معاشرے کی کوئی نفسیات بھی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایکچولی ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ ہم ہر چیز کو میمز کی شکل میں, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز کی شکل میں جب کرتے ہیں تو کوئی سنجیدہ مسئلہ بھی ہو تو ہم اسے سوشل میڈیا کا رنگ دے کر, آج کل یہی ہوتا ہے, جو ہمارا سنجیدہ بھی کوئی ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ میم, جب ہم جنگ کو نہیں چھوڑتے ہم اس پہ میمز بناتے رہتے, تو ہم نے اور کیا ٹاپک چھوڑنے ہیں. ہر چیز کو ہم مزاحیہ بنا لیتے. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ انمول پنکی کا کیس نے جتنی ہائپ کریٹ کی ہے, تو اب نہیں لگتا کہ ان کے کیس جو ہے وہ بغیر کسی ریزلٹ کے یا ان کو بغیر سزائے کہ یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہائپ اتنی بن گئی. تو یہ تو ایک پازیٹیو پہلو ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے میمز جو ہے وہ اصل جو اب اس کیس کی سنگینی ہوگی اس کو شاید ختم کرتے ہیں, کیونکہ اب لوگوں نے شروع میں تو جب شروع ہوا تھا تو مذاق تھا نا, اب لوگوں نے اس کو جو ہے شروع میں جب شروع ہوا تھا یہ کیس, جب اس کی ہائپ تھی تو تھوڑا سیریس ایشو تھا, لوگ کافی زیادہ اس پہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اس کو سیریس نظر سے, ٹھیک ہے. لیکن اب لوگوں نے اس کو ایک ٹرولنگ سسٹم اور مذاق بنا لیا, تو اب آہستہ آہستہ یہ نہیں, میرے خیال میں جتنی آج اس کیس کو ہائپ دی گئی ہے, اور پورے میڈیا پہ, صرف سوشل میڈیا پہ کیا بات نہ کریں, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, سارے جو آپ کے میڈیمز ہیں ان پہ اگر آج انمول پنکی کا چرچا ہو رہا ہے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں, ایک تو وہ ہوگا کہ اس کے جو نئے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں انویسٹیگیشن میں, وہ لوگوں کے سامنے آئے دن جو ہے وہ آ رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تفتیش جو ہے, تفتیش کا ایک تو دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے, انکشافات ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیس سنگین ہو رہا ہے اور سزا بھی زیادہ ہوگی یقیناً. دوسرا یہ ہے کہ اس انمول پنکی کو آپ نہیں, میں تو بالکل شیور ہوں کہ سزا ہوگی. اچھا, اب دوسری طرف دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا اور میمز کا. تو میرے خیال میں جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے پنکی کا, پنکی پیرنی کا اور انمول پنکی کا, وہ نام کی وجہ سے تو کیا ہی جا رہا ہے, لیکن وہ جو کارنامے ہیں نا جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تو وہ اسی وجہ سے ہی ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ چاہے پنکی پیرنی رہیں یا انمول پنکی رہیں, مشہور ہونے کے لیے نام کے ساتھ پنکی لگانا پڑے گا. یہ بات ٹھیک ہے. پنکی, اچھا پنکی جو ہے یہ لڑکیوں کے نام ویسے رکھے کیوں ہو جاتے ہیں, مجھے یہ تو بتائیں. پنکی پنک کلر وغیرہ کوئی پہنتی پھنتی ہیں؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے, لوگوں کو پسند ہوتے ہیں, میری بھی فیملی میں ہے پنکی. ہاں, کہا جاتا ہے. مشہور نہیں ہے ایٹ لیسٹ مطلب فیملی میں تو ہوتا ہے نا. ہاں, لیکن پنکی نام اصل میں ایسے نہیں رکھا جاتا کہ جیسے کہ نام ہی رکھ لیا ہو ایک, ویسے کہا جاتا ہے پنکی بہت سے لوگوں کو. وہ لوگوں نے اپنے اپنے اس سے رکھا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی وجہ سے رکھ لیا, کسی نے کسی وجہ سے رکھ لیا, کسی کو کوئی اپنا بچہ جو ہے وہ جب پنک پنک لگ رہا ہوتا ہے تو وہ تب اس کو جو ہے وہ اس کا نام پنکی رکھ لیتے ہیں. اس طرح ہی رکھتے ہیں. یونیک نام ہے نا, یونیک نام ہوتے ہیں تو پھر وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے وہ میرے خیال میں, چلیں کارنامے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, تو نام جو ہے اس میں ایک بڑا فیکٹر ہے کہ دونوں کے نام پنکی ہیں. اور آپ نے میوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں وہ خان صاحب سے جیل میں بھی مل رہی ہیں, پنکی انمول. ارے پنکی, ویلکم ٹو اڈیالہ جیل. تم تو ایسے آئی ہو جیسے نواب آتے ہیں. جی خان صاحب, لیکن میں زیادہ دن یہاں پر رہنے والی نہیں ہوں. ہاں یہ بات تو ہے, تمہارا نیٹ ورک ہی بہت بڑا ہے. ہاں, اور مل رہی ہیں. اور خان صاحب جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے, اور اس میں وہ تو کراچی میں ہے. خان صاحب
وہ اس کو ویلکم اڈیالہ جیل کر رہے ہیں اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو یہاں سے نکل جاؤ گی, تمہارے پاس تو بہت نیٹ ورک ہے, اپنے پیچھے والوں کو فون کر کے بلاؤ. کافی لوگوں نے اس طرح کی بہت زیادہ جو ویڈیوز ہیں اے آئی جنریٹڈ ہی ہیں, لیکن لوگوں نے شوگر لگانے کے لیے جو ہے وہ پوسٹ وغیرہ کی ہوئی ہیں. اچھا, ایک اور پہلو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹرائلز اب عدالتوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ بہت زیادہ طاقتور ہیں, اور جسے ہم میڈیا ٹرائل بھی بولتے ہیں یا سوشل میڈیا ٹرائل, وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ ہم نے آج تو 2026 ہے, 2016-17 کی بھی بات کریں, جب کیس چل رہا تھا نواز شریف صاحب کا, تو ان کو جو سزا سنائی گئی وہ بھی میڈیا نے اتنا ایک نیریٹو بنا دیا تھا, اور ان کا اتنا میڈیا ٹرائل ہو چکا تھا, چاہے ان پہ کرپشن ثابت ہوئی نہ ہوئی, بار پہ اقامہ پہ فیصلہ آیا, لیکن میڈیا ٹرائل اتنا ہو چکا تھا کہ عدالت کو بھی فیصلہ ان کے خلاف دینا پڑا, کیونکہ ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ گھڑا جا چکا تھا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے. تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ٹرائل اتنا ہوا کہ آج جو ہے آپ پچھلے ہفتے سے جب سے یہ پنکی گرفتار ہوئی ہیں, تو آپ دیکھیں پاکستان مین اسٹریم میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, پرنٹ میڈیا یا کوئی سوشل میڈیا جو ہے آپ دیکھ لیں, کوئی ایسا بلیٹن, کوئی ایسی خبر, کوئی ایسا پیج نہیں ہے جہاں پہ پنکی کا ذکر نہ ہو. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹرائل کتنا ہو رہا ہے. اب اس سوشل میڈیا ٹرائل کو دیکھتے ہوئے میرا خیال میں کیس جو ہے اس کے نئے نئے پہلو آ گئے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں انمول پنکی ویسے گرفتار ہو جاتی, ویسے اور بھی تو لاکھوں لوگ ہیں پاکستان میں جو منشیات فروش ہر روز جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں, کروڑوں میں کر رہی ہیں لوگ, اربوں میں بھی کر رہے ہیں پاکستان میں, اور اسمگلر جو ہے وہ بین جو ہے وہ اضلاعی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی کر رہے ہیں, بارڈر سے باہر بھی کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انمول پنکی کے کیس کو اتنی ہائپ کیوں بنی, سوشل میڈیا کی وجہ سے بنی نا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے واک کی, وہ واک ریکارڈ ہو گئی, اور ان کو جو پروٹوکول دیا گیا اس کا ایکشن لیا گیا, میڈیا نے اس کو کور کر لیا تھا, وہ وائرل ہو گئی تھی, اسی وجہ سے. ایک اور پہلو آپ دیکھیں کہ جب ان کو اس دن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا, اور ان کے مجسٹریٹ اور پولیس کی طرف سے فزیکل ریمانڈ کی ڈیمانڈ کی گئی, فزیکل ریمانڈ کی ڈیمانڈ کی گئی, اور عدالت نے فزیکل ریمانڈ نہ دیا بلکہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا 14 دن کے لیے, آپ نے جیل منتقل کر دیں. اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ اتنی ہائپ بن گئی, اور اتنا کیس جو ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا پہ ہر بندے کی زبان پہ آ گیا. تو آپ یہ دیکھیں اسی عدالت نے بعد میں, میری بات پوری ہونی تھی, اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت نے ان کا فزیکل ریمانڈ دیا. اب یہ جو جتنے بھی انکشافات آ رہے ہیں, ان کے بھائی لاؤ سے پکڑے گئے, باقی جو چیزیں ہیں, ان کے فزیکل ریمانڈ میں جب ان سے تفتیش ہوئی, تو وہ میرا خیال میں سوشل میڈیا ٹرائل ہی کی وجہ سے جو جج ہیں وہ بھی مجبور ہوئے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہونا چاہیے, اور چیزیں بھی جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. اچھا, یہ جو سوشل میڈیا پہ اتنا سب کچھ چل رہا ہے, یہ اکثر جو ٹرینڈز بھی بنائے جا رہے ہیں اس پہ, اور لائک ان کو اب کمپیئر کیا جا رہا ہے, اور مختلف ان کی جو ہے نا وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. جیسے آج بھی نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہمارے اداکاروں کے نام لیے ہیں. تو یہ اصل جو کیس کی ہے تحقیق, اس سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے بھی اس طرح کیا جاتا ہے. ابھی تک تو جو ان کا نیٹ ورک ہی اور ان کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات آئی ہیں, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو ان کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا, اور کل خبریں تفتیش میں یہ بھی آیا کہ 700 لوگ جو ہیں وہ ان کے کسٹمرز تھے, جو آپ کہہ لیں کہ پکے کسٹمرز تھے, جن کو انہوں نے سپلائی کرنی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ ایکٹرز تھے, کچھ پولیٹیشنز ہیں, کچھ بیوروکریٹ ہیں, کچھ بزنس مین ہیں, سارے طبقوں کے جو لوگ ہیں اس میں موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں اتنی واضح ہو رہی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ اب کسی وہ سزا سے بچ سکیں گی یا ان کو سزا نہیں ہوگی. تو سوشل میڈیا پہ ہائپ ضرور بنی, لیکن سوشل میڈیا کی ہائپ جہاں ان کو فائدہ دے رہی ہے, وہاں جو ہے وہ نقصانات بھی ضرور کرا رہی ہے. اور سوشل ٹرینڈ اتنا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا, وہاں کے جو ہوم منسٹر ہیں وہ چیزیں خود واضح کر رہے ہیں کہ ان کو سزا ہوگی, وہ خود اس کیس کو لے کے سیریس ہیں. ایک جو ہے وہ ان کے خلاف ایک مضبوط کیس بنایا جا رہا ہے اس وجہ سے. جی بالکل, تو مضبوط کیس بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا نے ہر خبر کو لمحوں میں جو ہے وہ ایک بحث بنا دیا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلتا ہے, چاہے وہ کوئی کرمنل کیس ہو, چاہے وہ کوئی سیاسی مسئلہ ہو, یا چاہے وہ جنگ ہی کیوں نہ ہو,
لوگوں نے سوشل میڈیا نے خاص طور پہ اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک ٹرینڈی کر دیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ فالوئنگ میں لے آتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ اس پہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو سیریس ایشوز ہیں ان کو میمز کے طور پہ پیش کرنا یا ان کو انٹرٹینمنٹ کی نظر سے دیکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اصل کیس کی جو ہوتی ہے کہ اصل کیس کی جو تحقیق ہوتی ہے اس کو کمزور کر دیتی ہیں یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ہمیں بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.